اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بفضل تعالیٰ و حسن توفیق ہو الحمدللہ ہمارا سورہ بقرہ کا تسلسل جاری ہے۔ 21ویں پارٹ میں ہم پچھلے رکوع کا کچھ خاص مخصوص خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ہمارے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہوں گے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لفظ رائنا کہنے کی ممانعت ہو گئی تھی، اور جو کہ یہ یہودوں کی شرارت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ رائنا لفظ نہ کہو بلکہ انظرنا لفظ کہا کرو۔ اور یہودیوں اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمانوں پہ کوئی خیر نازل ہو۔ پھر یہ آیتیں آئی تھیں جس میں بتایا گیا تھا کہ منسوخ آیت کے بارے میں آیا تھا، اس کی حکمت کے بارے میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات کی ممانعت فرمائی تھی، اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو یا اس وقت کے مسلمانوں کو کافر بنا لیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سب دائرۂ اسلام میں داخل ہوں، اور نئے امت مسلمہ کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے۔ اور یہود و نصارہ کا یہ قول کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں جائے گی، اور جنتی کون تھے، یہ سب باتیں ہم نے پچھلے آیات میں پڑھی تھیں۔ اب ہم رکوع نمبر 14 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی 9 آیات ہیں اور اس کی اب تلاوت کرتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وقالت، اس میں جو واو ہے یہ استنافیہ ہے۔ وقالت اور کہا، یہود یہودیوں نے، لیست النصارى، اس میں لفظ لیسا ہے جس کی میننگ ہے نہیں کے لیے آتا ہے، یہ نہیں ہے، نصارہ عیسائی، اللہ اوپر، شائن کسی چیز کے، واو اور لیست نہیں ہے، یہود اللہ اوپر، شے کسی چیز کے، وہم واو اور ہم وہ، یتلونا یتلونا مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ یتلونا پڑھتے ہیں وہ، کتاب کذالکا، اس میں کذالکا میں یہ ذالکا جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں کسی چیز کو، کذالکا اسی طرح، قالا کہا، الذین الذی کی جمع ہے، اور اس کی میننگ ہے ان لوگوں نے جو، لا نہیں، لا نافیہ ہے، یعلمون فعل مضارع ہے اور واو اس میں فاعل ہے، یعلمون جانتے، مثلا مانن، قولہم ان کی بات، قول مینس بات، ہم ان کی، فاللہ فاپس، اللہ یحکم حکم کرے گا، وہ حکم کرے گا، بینہم بین درمیان، ہم ان کے، یوم القیامتی یوم دن، اور یہ مضاف مضاف الیہ ہے، قیامتی قیامت کے، فیما جو ہے اس میں فی یہ بیچ کے لیے ہے، اور ما اس چیز کے، تو یہ جار مجرور ہے، کانو فعل ماضی ہے اور اس کی میننگ تھے، فی ہی جار مجرور ہے، فی بیچ، ہی اس کے، یختلفون فعل مضارع ہے، واو اس میں فاعل ہے یہاں پہ، اور یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کا محاورتاً ترجمہ، اور کہا یہود نے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے انہی کی سی بات، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں جس میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔
اس آیت میں ایک واقعہ منسلک ہے جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ تفسیر در منصور صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 1 میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علماء بھی وہاں پہنچے۔ دونوں فریقوں نے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے آپس میں بحث شروع کر دی۔ یہودیوں میں ایک شخص رافع بن حرملہ تھا۔ اس نے نصارہ سے کہا کہ کس چیز کے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی تھا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کے بھی منکر ہوئے۔ نصارہ کو جو مقابلے میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے یہودیوں سے کہا کہ تم بھی کسی چیز پہ نہیں ہو، یعنی تمہاری بھی دین کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کے کسی نبی یا اللہ کے کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی تھا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر بیٹھے اور توریت شریف کے کتاب اللہ ہونے میں بھی انہوں نے اس کے منکر ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی اور دونوں جماعتوں کے دعوے کا ذکر کر کے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی ہر فریق اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ انجیل کی 5 پرانی کتابیں ہیں اور ان کو ہر عیسائی تسلیم کرتا ہے۔ نئے اور پرانے دونوں یہی کتاب پڑھتے ہیں اور یہ لوگ اصل میں خود کو ملت ابراہیم میں پہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حنیفی ہیں، ابراہیمی ہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس نام کو بھی علم نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے جھوٹ گڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہوتے ہوئے بھی ان کی رسالت سے انکار کیا۔ ہر فریق کو دوسرے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ باوجود اس نے کتابوں میں رد و بدل کرنے کے پھر بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے ہر ایک بات سے انہوں نے انکار کیا۔ گویا انکار ان کے کفر کی وجہ سے انہیں نجات دلانے والا نہیں ہے اور ان کا انکار صحیح بھی نہیں ہے کہ ان کے دین کی ابتدا اللہ کے کسی نبی یا کتاب سے ہے۔ پھر فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہاں اشارہ جو ہے مشرکین مکہ کی طرف ہو رہا ہے، یعنی ایسی ہی بات ان لوگوں نے کہی جو نہیں جانتے، یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ جو ان سے پہلے امتیں گزری ہیں وہ بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کرتے تھے کہ اناد اور تعصب کی وجہ سے وہ حق کو جھٹلاتے تھے، حقیقت کو نہیں مانتے تھے۔ اور اب مشرکین عرب کا بھی یہی حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو رہے ہیں اور جتنی بھی آیات بینات اور دلائل ان کے سامنے ان کے دلوں میں سے ہیں، جانتے بھی تھے وہ پھر بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے۔ پھر فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائیں گے اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اور اس فیصلے سے سب پر حق ظاہر ہو جائے گا، باطل کا پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر یہی حکم ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اس پر اترا رہا ہے، جو ملا ہوا ہے اس پہ گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ مل چکا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اسی طرح زندگی گزار دیتی ہے، کوئی بھی تحقیقی انداز کو جاننے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصل دین ہے کیا اور اس کا ہم پر حق ہے کیا ہم سب یہی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، کرنے آئے کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 114 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ واو اور من کون ہے؟ ازلم بہت ظالم، ممن اس شخص کے، منع کے منع کرتا ہے، مساجد اللہ، یہ مسجد کی جمع ہے مساجد، مساجد مسجدوں، اللہ کی سے، یہ کہ یذکرا ذکر کیا جائے، فیہا جار مجرور ہے، فی مینز بیچ، ہا مینز اس کے، اسمہ نام اس کا، وسعی اور کوشش کرتا ہے، فی بیچ، خرابہ
خرابی اس کی کہ اولئکا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ لوگ، اور جمع کے لیے آتا ہے، ماں نافیہ ہے، ماں نہیں کانا تھا، لہم واسطے ان کے، این یہ کہ، یدخلوہا فعل مضارع ہے، یہ داخل ہوں اس میں، الا مگر، خائفین، یہ خائفین لفظ نکلا ہے خافا یخافو سے، جمع کے لیے آتا ہے، اس کی میننگ ڈرتے ہوئے، لہم واسطے ان کے، جار مجرور ہے، لام اس میں جارہ ہے، فی دنیا یہ بھی جار مجرور ہے، خزیون رسوائی ہے، ولہم واو اور لہم جار مجرور ہے، لام حرف جارہ ہے، ہم واسطے ان کے، فی بیچ، آخرہ آخرت کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کو سب سے زیادہ ظالم بتایا گیا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، ان میں اللہ کا نام لینے اور اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ اس کام کے کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ معالم التنزیل صفحہ نمبر 107 جلد نمبر 1 میں حضرت عطا اور عبد الرحمن بن زید سے نقل ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو مکے والوں نے آپ کو مقام حدیبیہ پہ روک لیا اور عمرے کے لیے مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیا۔ مساجد کی آبادی یہ ہے کہ ان میں سے وہ کام کرتے رہے ہیں جن کاموں کے لیے یہ وہ بنائی گئی ہیں، نماز، تلاوت، ذکر، اعتکاف وغیرہ، اور مسجد حرام کے آباد کرنے میں یہ باتیں سب شامل ہیں کہ اس میں طواف بھی کیا جائے۔ مشرکین مکہ اس وقت مسجد حرام کے والی تھے، یعنی متولی تھے، لیکن کعبہ شریف میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ ظاہری تعمیر کی دیکھ بھال تو ان کی ذمہ تھی، انہوں نے اس کی آبادی کو بھی یہی سمجھ لیا تھا اور اس کی حقیقی تعمیر سے غافل ہو گئے تھے۔ توحید کے بجائے شرک کے کام کرنے لگے تھے، نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور ان کی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ پھر جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا۔ مشرکین نے بہت سمجھایا بجھایا کہ عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے، لیکن وہ ایک نہ مانے اور ضد پہ اڑے رہے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے آئے اور آئندہ سال عمرے کی قضا فرمائی، اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اس میں اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ مکہ معظمہ فتح ہوگا۔ جب غلبہ اہل اسلام کا ہو جائے گا تو یہ مشرکین اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرا دیا کہ خبردار، اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز حج نہیں کرے گا۔ بعض مفسروں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس آیت شریفہ میں یہود و نصارے کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں بیت المقدس کی بے حرمتی کی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے نصارہ مراد ہیں جو بیت المقدس میں تکلیف دینے والی چیزیں پھینک دیا کرتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ غرض یہ کہ بتایا گیا ہے کہ اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکنا ظلم کی چیز ہے اور یہ بڑے ظلم میں شمار ہے۔ بس اسی میں یہی شامل ہے کہ مسجدوں کو گرا دینا اور معطل کر دینا بھی اسی میں شامل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مسجد میں قدم بھی رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ جب جائیں تو نہایت عظمت و حرمت اور ادب کے ساتھ جائیں۔ جب بے باک ہو کر اندر جانے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے تو اس کی بے حرمتی کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ خلاصہ یہ نکلا ہے کہ مسجد کا ادب بتایا گیا ہے اس میں، اور یہاں پہ یہ بات سیاق کلام سے دل کو زیادہ لگتی ہے۔ پھر فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے بڑی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی وہ سب قومیں رسوا ہوں گی جنہوں نے مسجد حرام یا بیت المقدس میں اللہ کے ذکر و عبادت سے روکا اور ان کی ویرانی کی کوشش کی۔ دنیا میں یہ قومیں مغلوب بھی ہیں، مسلمانوں کی محکوم بھی بنی ہیں، یہود و نصارہ جزیہ دینے پر مجبور ہوئے، اور آخرت میں ان سب کافروں کو جو بڑا عذاب ہوگا وہ بار بار قرآن پاک میں ذکر ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 115 کی تلاوت۔
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ واو اور للہ، اس میں جو لام جارہ ہے یہ ہے واسطے، اللہ اللہ کے لیے، مشرق مشرق، واو اور مغرب مغرب، فَأَيْنَمَا فا پس، اینا لفظ جو آتا ہے اس کی میننگ ہے جہاں، یا اینا کہاں کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے جدھر کے لیے۔ فَأَيْنَمَا پس جدھر کو، تولو منہ کرو، ولا یولی تولو منہ کرو، فسما فا پس، سما کا میننگ ہے لیکن یہ یہاں لفظ سما ہے، پس وہیں ہے۔ وجہ اللہ، وجہ یہ رخ کو کہتے ہیں، چہرے کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ کا رخ جہاں ہو، تو وجہ اللہ، وجہ مینس رخ، اللہ اللہ کا، انا بے شک، اللہ اللہ، واسع سمائی والا، علیم جاننے والا ہے۔ اس کا مہاورت میں ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ واسع ہے، علیم ہے۔ اس آیات کے لیے 3 واقعات لکھے ہیں جن میں سے اس آیت کے نزول کا ذکر ہے۔ تینوں واقعات میں یہ تذکرہ ہے حضرت صحابہ سفر میں تھے اندھیری رات میں، اور بعض روایت میں ہے کہ بادل کی وجہ سے قبلے کا صحیح تعین نہیں ہو رہا تھا اور شبہ تھا۔ ہر ایک نے اپنے غور فکر کے مطابق جدھر قبلہ سمجھ میں آیا ادھر کر کے نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو غلطی معلوم ہوئی، آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پھر نازل فرمائی، اور ان میں سے یہ ایک واقعہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے، بلکہ تمام جہات کا مالک ہے۔ اس عموم میں جنوب اور شمال بھی آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقادرون، لہٰذا اسے پورا اختیار ہے کہ جس جہت کو چاہے قبلہ قرار دے دے، اور چونکہ وہ معبود وہی ہے۔ اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کا بھی حکم دیا ہے وہاں منہ کر کے نماز پڑھی جائے، سب اسی کی مخلوق ہیں، اس لیے وہ اپنی عبادت کے لیے جس رخ کا بھی حکم دے اس پہ عبادت کرنے سے راضی ہو جائیں۔ عبادت گزاروں کے لیے وہی قبلہ ہوگا، کسی کو اس میں اعتراض کرنے کوئی حق نہیں ہے۔ کعبہ شریف کو قبلہ مقرر فرما کے اسے پورا اختیار ہے کہ وہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دے، اسے تو پورا اختیار ہے کہ ان دونوں کے علاوہ وہ کسی اور رخ پہ بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، تو ہم کو وہ اسے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے میں اس کی رضا ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، یہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت سفر نماز میں نفل نماز پڑھنے کے وقت میں نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، اور اپنی سواری پر نفل نماز مستقل پڑھ رہے تھے، تو سواری جدھر بھی متوجہ ہو جاتی تھی آپ اپنی نماز میں مشغول رہتے تھے۔ ایک اور واقعہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 244 اور 245 جلد نمبر 1 میں آیا ہے کہ انس بن سرین کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جبکہ وہ شام سے آ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ مقام عین التمر میں اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ قبلہ سے ہٹا ہوا ہے جو بائیں جانب کو ہے۔ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قبلے کی رخ کے علاوہ دوسری طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔ اس آیت کے آخر میں آ رہا ہے ان اللہ واسع علیم، یعنی وہ اپنے بندوں پر ان کے دین میں وسعت عطا فرماتا ہے اور ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ واسع سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وسع کل شیء علما، اور فرا کا قول یہ ہے کہ واسع بمعنی جواد اور سخی ہے جس کی عطا ہر ایک کو شامل ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی واسع مغفرہ بھی بتایا ہے، یعنی کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کا بخشنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکل ہو۔ آیت نمبر 117 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ واو اور قالو کہا انہوں نے،
तखज़ा, अखज़ा युखिज़ु पकड़ना, अख़ज़ करना, तखज़ा पकड़ी, अल्लाह ने, वलदन औलाद, सुब्हानहू पाकी है उसको, सुबहान पाक, हु उसको, बल्कि, लहू ये जार मजरूर है, वास्ते उसके है, माँ ये माँ इसमें मौसूल है, फिस समावाती वल अर्द, फिस समावात फी बीच, और ये जार मजरूर है। जब उर्फ जार आता है तो आगे आने वाले लफ्ज मजरूर हो जाते हैं, इसलिए ये जर में है, हालत जर में है, समावात भी और अर्द भी। फिस समावाती फी बीच, समावात आसमानों के है, वाव और अर्द जमीन, कुल्लुन हर एक, लहू जार मजरूर, वास्ते उसके, कानितून जमा का सिगा है, फर्मा बरदार, कनात काना ये इसकी मीनिंग है फर्मा बरदार है, बदी उस समावाती वल अर्द, बदी पैदा करने वाला, नई चीज पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला, समावात आसमानों का, वाव और अर्द जमीन, वाव और इजा जब, कवा मुकर्रर कर लेता है, अमरन कोई काम, फ़इन्नमा फ़ा पस, इन्ना बेशक, माँ उसके, बस उसके सिवा नहीं, के, यकूलू कहता है, लहू जार मजरूर, लाम उर्फ जारा है, और हु उसके, वास्ते उसके के, कुन हो जा, ये फेले अम्र है, फयकून ये फेले मुजारे मरफू है, और इसकी मीनिंग है बस हो जाता है। इसकी महावरत तर्जुमा करते हैं, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है, वो उससे पाक है, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, सब उसी के लिए फर्माबरदार हैं, वो बिला मिसाल के पैदा फरमाने वाला है, और जब फैसला फरमाए किसी अम्र का तो बस यूं फरमा देता है कि हो जा, बस हो जाता है। इस आयत शरीफा में मुशरिकीन का ये कौल बताया जा रहा है कि वो अल्लाह ताला के लिए औलाद को तजवीज़ करते थे, और फिर अल्लाह ताला फ़ौरन ही खुद कह रहे हैं सुब्हानहू फरमाकर इसकी तरदीद कर दी। अल्लाह ताला के लिए औलाद तजवीज़ करने का शिरक अक़ीदा यहूद में भी रहा है, क्योंकि वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बताते थे, और नसरानियों के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बताते हैं। सूरह तौबा में है, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरु इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नस्वारल मसीहु इब्नुल्लाह, और मुशरिकीन अरब का अक़ीदा था कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। सूरह बनी इसराइल में फरमा रहे हैं, क्या तुम्हारे रब ने तुमको तो बेटों के साथ खास किया और ख़ुद फ़रिश्तों को बेटियां बना लिया, बेशक तुम बड़ी बेजा बात कहते हो। कुरान पाक में जगह जगह इस अक़ीदे की तरदीद फरमाई है। सूरह इखलास में वाज़े तौर पे फरमाया गया है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कि उसने ना किसी को जना, ना वो किसी से जना गया है, और कोई भी इसके बराबर नहीं। सूरह नाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों ने जिन्नात को अल्लाह का शरीक करार दे रखा है, हालांकि उनको खुदा ने पैदा किया, और उन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां महज बिला सनत तराश रखी हैं। वो पाक और बरतर है उन बातों से जिनको ये लोग बयान करते हैं। वो आसमान और ज़मीन का मौजूद है, अल्लाह की औलाद कहाँ से हो सकती है, हालांकि उसके साथ कोई वाली नहीं है, कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है और वो हर चीज़ को जानता है। इन आयात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला के लिए औलाद तजवीज़ करना अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नागवार है, और बहुत बड़ा कुफ्र है, बहुत बड़ा शिर्क है। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर अल्लाह ताला को गुस्सा उनका ऐसा ना होता, गज़ब अल्लाह ताला का अगर हो जाता, तो उसकी मेहरबानी अल्लाह की ये है कि उसका मखलूक के साथ मेहरबानी का बर्ताव अगर ना हो, तो इस शिर्क की वजह से आसमान और ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और पहाड़ गिर पड़ें। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तकलीफ़ देने वाले बातें सुनकर सब्र करने में अल्लाह ताला से बढ़कर कोई नहीं है। लोग अल्लाह के लिए औलाद तजवीज़ करते हैं, वो फिर भी उनको आफ़ियत दे रहा है, रिज़्क़ दे रहा है। ये मिशकातुल मिसाबी में सफ़ा नंबर 13 पे मौजूद है। फिर फरमाया, बल्लहु माफ़िस समावाति वल अर्दी कुल्लुन लहु कानितून, कि जो कुछ भी आसमानों में और ज़मीन में मौजूद है ये सब अल्लाह की मखलूक है, और सब इसके बंदे हैं, सब उसकी मिल्कियत है, सब उसके फरमाबरदार हैं। लिहाजा खालिक कायनात के लिए औलाद का होना, उसके लिए औलाद तजवीज़ करना, ये सब
عیب ہیں، اور اس کی ذات کو محتاج بتانا اور اس کے لیے برابر کا تجویز کرنا، وہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا اس کو گالی دینا ہے، یعنی اس کی ذات کو ایسی چیز سے متصف کرنا ہے جو اس کے لیے نقص اور عیب کی چیز ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا مثال پیدا فرمایا ہے اور تمام محکوموں کو اس کا پابند بنایا ہے، سب اسی کے حکم کے اوپر پابند ہیں، وہ جسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، بس اس کا وجود ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان فرمایا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کے پیدا فرمانے کے لیے کوئی اسباب اور آلات کا محتاج وہ نہیں ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا صرف ارادہ کافی ہوتا ہے، وہ جس طرح کے بھی اسے اسباب ہوں، آلات کو، اس کی کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے جو اس کی جگہ قائم مقام ہو، نعوذ باللہ، اور اس کی قدرت کاملہ یہ بھی ہے کہ بس وہ صرف ارادہ کرتا ہے، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اس کا لفظی ترجمہ، واو اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جو، الذی کی جمع ہے یہ، لا نافیہ ہے، لا نہیں، یعلمون فعل مضارع ہے، یعلمون جانتے ہیں، لو کوشچن کے لیے آ رہا ہے، لو کیوں، لا لا نافیہ، لا نہیں، یکلمون یا جو آتا ہے وہ کے لیے آ رہا ہے، کلام، یہ لفظ کلام لفظ نظر آ رہا ہے، کلامہ یکلمو، تو یکلمون کلام کرتا ہے نہ ہم سے، اللہ او یا تاتینا، آتا یوتی جو لفظ آتا ہے وہ کسی چیز کے لیے دینے اور لینے کے لیے آتا ہے، او کے میننگ آئے یا کیوں ہے، تاتینا آتی نہ ہمارے پاس، او تاتینا یا کیوں آتی ہے ہمارے پاس، آیا نشانیاں، نشانی ہے لفظ، کذالکا یہ کاف جو ہے اس میں تشبیہ کے لیے آ رہا ہے اور ذالکا اس میں اشارہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جو، من سے، قبلہم پہلے تھے ان سے، مثلا مانند، قولہم قول بات، اور ہم ان کی، تشابہت یکساں ہوئی، تشبیہ یکساں ہوئی، قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے، قد یہ قد جو ہے بے شک تحقیق کے لیے آتا ہے، حتمی فیصلے کے لیے آتا ہے، اور میں پچھلے پارٹ میں بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں یہ کہ ہم لوگ قد قامت الصلاۃ جو نماز میں آتا ہے کہ بے شک نماز کھڑی ہونے والی ہے، یہ قد وہی ہے، قد تحقیق، البتہ، بینہ بیان کی، نہ ہم نے، آیات نشانیاں جمع کے لیے ہے، آیات جو تھا یہ نشانی تھی، آیات نشانیاں، قومن لام حرف جارہ ہے، قومن قوم کے واسطے، اس قوم کے، یہ جار مجرور ہو گئے، یقینون یقین کرتے ہیں وہ، اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی دلیلیں، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہی جیسی بات، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کے لیے دلیلیں بیان کر دی ہیں جو یقین لاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاہلوں کی یہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کے سامنے تمام دلائل موجود تھے، معجزات موجود تھے، اپنے نبیوں کی نبوت کا پھر بھی انکار کرتے تھے، سرکشی میں لگے ہوئے تھے، انکار حق کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ان سے پہلے بھی تھے وہ سب انہی جیسے ہو گئے۔
اور اپنے پاس سے تجویز کرتے، نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے۔ ان میں سے ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے تو ہم مانیں گے بات کو، اور کہتے تھے کہ جو ہم معجزہ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، یعنی ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے کفر و عناد اور سرکشی پہ کمر باندھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں۔ ان کے قلوب ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے تھے، یعنی کہ پچھلے والے لوگ اور یہ والے لوگ آپس میں ایک دوسرے ان کے باتیں ایک جیسی ہو رہی تھیں، کفر و عناد۔ اور پھر فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے دلائل بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، وہ ان کی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی تھے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی بڑے بڑے معجزات اور دلائل واضح طور پہ سامنے آ چکے ہیں۔ منکرین نے تو اس کو ماننا ہی نہیں تھا، جن کے دلوں میں حق کے پیچھے چلنا، حق کی پیروی کرنے کا جو جذبہ ہے، اور جب حق سامنے آ بھی جائے تو حق کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، حق کو حق جان کر مان لیتے ہیں، مان لے آتے ہیں۔ یہ دلائل انہی کے لیے مفید ہوتے ہیں جو ان کو مانتے ہیں۔ منکرین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی معجزہ ان کے سامنے آیا، یا تو انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا یا حق بات کو ٹھکرا دیا۔ اس کو سورہ قمر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں جادو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سورہ انعام میں بھی آیا ہے، ترجمہ ہے یہ، یعنی انہوں نے خوب زوردار قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ہمارے پاس ایسا معجزہ آ جائے جس کی ہم فرمائش کرتے ہیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں۔ پھر مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ تم کو اس کی کیا خبر کہ نشانی فرمائش کے مطابق ظاہر ہو جائے گی، تو یہ لوگ اس وقت تک پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اپنی طرف سے تجویز کر کے دلائل معجزات طلب کرنا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ایک ضد ہے اور دشمنی ہے، یہ اسی پہ تلے ہوئے ہیں، ایمان و یقین کا ارادہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ آگے آیت آ رہی ہے 119۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ انا بے شک ارسلناک، ارسل بھیجا، نا یہ جو نا ہے اس میں یہ ہم کے لیے آ رہا ہے، اور کا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے تجھ کو۔ تو یہاں تجھ کس کو کہا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق جار مجرور ہے با ساتھ، اور یہ حرف جار ہے، آگے آنے والا لفظ جب حرف جار کے ساتھ آتا ہے تو مجرور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر آیا ہے۔ بالحق ساتھ حق، حق کے، بشیروں خوشخبری دینے والا، واو، اور نذیر ڈرانے والا، واو، اور لا نافیہ ہے، لا نہیں، تسألو پوچھا جائے گا، سوال لفظ ہم بولتے ہیں، لفظ ہمارے سب یہ پڑھے ہوئے لفظ ہیں، سب عربی میں وہی لفظ ہیں، صرف ہمیں سمجھنا ہے تھوڑا سا کہ کس طرح سے کیا لفظ کون سا کہاں چھپا ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ عربی آ جائے، سمجھ میں آئے ہمیں۔ تسألو پوچھا جائے گا، ان سے یہ حرف جار ہے، اصحاب الجحیم، اسی لیے آنے والا لفظ جو ہے آگے مجرور ہو رہا ہے، مجرور مینس جر میں، زیر میں آ رہا ہے۔ ان سے، اصحاب، صاحب، اصحاب جمع ہے رہنے والے، جہیم دوزخ کے۔ اس کا محبت ترجمہ کرتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت شریفہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ خود نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج رہے ہیں اور آپ کو یہ کام دیا گیا کہ آپ یہ دعوت حق لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ کا کام پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ جنت کی بشارت دیں اور دوزخ سے ڈرائیں۔ بشارت میں وہ اعمال بتانا داخل ہے جو کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب بنیں گے، جن میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اور ڈرانے کے مفہوم میں ایسے اعمال آئے ہیں کہ آپ
یہ باخبر کیجئے لوگوں کو کہ جو دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز کفر و شرک ہے۔ اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہو رہے آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کیے جائیں، اللہ کا کلام پہنچائیں، حق کو واضح طور پر بیان فرمائیں۔ آگے ایمان کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ کافروں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا اور وہ دوزخ کے مستحق کیوں ہو رہے ہیں۔ زبردستی ایمان قبول کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا تو کام صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ سورہ قاف کے آخر میں فرمایا گیا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں، سو آپ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت فرماتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 120 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ واو اور لن، ہرگز نہیں، بہت زیادہ زور دینے کے لیے آتا ہے۔ جب نہیں اللہ تعالیٰ نے کہنا ہوتا ہے تو لن، ہرگز نہیں۔ ترضا، رضیا یرضیو، مضارع منصوب ہے یہ، اور ترضا راضی ہوں گی۔ ان کا، تجھ سے، یہاں ان کا جو ہے یہ کا جو ہے اس میں اشارہ ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے کہ تجھ سے، یا ہم یہاں کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہود، یہود، واو اور لا نہیں، نصارہ عیسائی، حتیٰ یہ حرف جار ہے، یہاں تک کہ، تتبع پیروی کرے تو، ملتہم ملت دین، ان کے دین کی، ہم ان کے، قل کہہ، اور یہ فعل ماضی ہوتا ہے، انا بے شک، ہدا ہدایت، اللہ کی، ہوا وہی ہے، ہدا ہدایت، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، واو اور لئن جو ہے لفظ اگر کے لیے آتا ہے، شاید کے لیے آتا ہے، خواہش ظاہر کرنے کے لیے جہاں آتی ہے بات لئن لگتا ہے، وَلَئِن اور اگر، تبع تابع ہونا، یہ لفظ تابعین، یہ جو ہے ہمارا روٹ لیٹر ہے، اور تبعت پیروی کرے گا تو، یہ تا کی جو ضمیر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی ہے، احواؤہم ان کی خواہشوں کی، بعد پیچھے، الذی اس چیز کے، جاءکا جاء آئی، جاء آنا کے لیے آتا ہے، کا جو ہے اس میں یہ اس میں ضمیر ہے، اور تیرے پاس آئی، تیرے پاس، من سے، علم علم ہی ہے، ما لکا ما نافیہ ہے، یہ لکا یہ اس میں لام جو ہے جارہ ہے، اور کا اس میں ضمیر ہے، ما نہیں، لام واسطے، کا تیرے نہیں ہے، واسطے تیرے، من سے، اللہ من یہ جار مجرور ہے، من جار ہے، اللہ مجرور، مجرور مینس یہ زیر میں آ گیا ہے، من کوئی، ولی کارساز، واو اور لا نہ ہی، نصیر کوئی مددگار، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کر لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو نہ ہوگا آپ کے لیے کوئی ولی اور مددگار جو اللہ سے بچا دے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصرانی، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ یہود و نصارہ راضی ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے دین کا اتباع نہ کیا جائے۔ تفسیر معالم التنزیل صفحہ نمبر 110 جلد نمبر 1 میں ہے کہ یہود و نصارہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم آپس میں کچھ صلح کر لیتے ہیں، یعنی بعض چیزوں میں آپ مان جائیں اور کچھ ہمیں ڈھیل دے دیجئے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت بالا نازل ہوئی ہے۔
تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 93 جلد نمبر 2 میں آیات بالا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اے محمد، ان کا اپنی تجویز کردہ دلائل اور معجزات کا مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق معجزات ظاہر ہو جائیں تو یہ واقعی مان لے آئیں گے۔ حقیقتاً بات یہ نہیں ہے، آپ ان کے سامنے وہ معجزات لے آئیں جن کا یہ سوال کرتے ہیں، تب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیجئے اور ان کے دین پہ آ جائیں۔ جب تک آپ ان کے دین کو اتباع نہیں کریں گے، یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آپ ان سے امید منقطع کر لیں، اس لیے کہ زیادہ امید ہوتی ہے نا تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ مقصد اونچا ہونا چاہیے لیکن امید کو تھوڑا رکھنا چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ بندہ مومن کا کام اپنی حد تک اپنے فرض ادا کرنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کی خواہش اپنے دل میں پا لیں گے تو جلد بازی میں گرفتار ہو جائیں گے، یا کسی سمجھ لیں کہ راہ یسیر یعنی شارٹ کٹ کے ذریعے منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو خود کو بھی برباد کر لیں گے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں وہ سب بھی برباد ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے قُلْ إِنَّ الْهُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ بلا شبہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سب غلط ہے۔ گمراہی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنے خواہش سے مذاہب بنا لیے ہیں، ان کا دین اختیار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اگر آپ ان کی خواہش کا اتباع کیا آپ نے تو جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اور اس وقت اللہ کی گرفت سے بچانے والا حامی مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب یا تو حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے یا بظاہر ہم کو کیا جا رہا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، یعنی کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن کا کام صرف اپنے خالق اور مالک کو راضی رکھنا ہے۔ اگر بالفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ لو کچھ دو کا معاملہ کر لیں، کچھ ان کی بات مان لو کچھ اپنی بات منوا لو، تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مکے میں قریش کی طرف سے اسی طرح کی پیشکش کی جا رہی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری مان لیجئے، یعنی کمپرومائز کر لیجئے۔ اب مدینے کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ آ رہا ہے، چنانچہ اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر مومن کا کام کیا ہے کہ صرف اپنے خالق اور مالک کو راضی رکھنا ہے، اسے راضی رکھنے کے لیے اگر کوئی شخص راضی رہے تو رہے، اور اگر ناراض ہو رہا ہے تو وہ ناراض رہے۔ کوئی اپنا ہو یا پرایا، خدا کو ناراض کر کے کسی دوسرے کو راضی کرنے میں کی کوشش کرنے میں اپنے ایمان کے خلاف ہو جانا یا اپنے ایمان کو تباہ کر لینا سراسر غلط ہے۔ اب آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں وہ اپنے اعمال، لباس، وضع قطع اور صورت و شکل اور بالکل اسی ہر اپنے رسم و رواج کو بھی دیکھ لیجئے تو وہ کر کے یہود و نصارہ کا اتباع کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود کو بھی دیکھیں، اور انہیں راضی کرنے کے لیے داڑھی بھی بنواتے ہیں، ہم لوگ یورپین لباس بھی پہن لیتے ہیں، عورتیں بھی ہم سب بے پردہ پھرتے ہیں، غیروں سے مصافحہ بھی کر لیتے ہیں، ٹائی لگانے کا فخر سمجھتے ہیں، اور مطلب ہم ان کی جو بھی خاصیتیں ہیں ان کو اپنانے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے ان چیزوں کو نہیں اپنا رہے ہیں، اپنے دین پہ چلتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے ہم بیکورڈ ہیں۔ اس چیز کو اپنے دل سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان کی باتوں کو چھوڑ کے اپنے دین پہ رہنا ہے، اب چاہے اس میں آپ کا کوئی مذاق اڑائے یا آپ کو کوئی بیکورڈ کہے یا آپ کو کوئی کمتر سمجھے، اس سے آپ کا اب ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو دشمنان اسلام تانے دیں گے اور ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نہ خواستہ اتباع چھوٹ جائے، یعنی اہل کفر راضی رہیں اور عزت کی نظر سے دیکھیں ہم کو، آخرت میں اس کے لیے چاہے ہمارے پاس گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہے، ہمیں عذاب بھگتنا پڑے، بس سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو خود کو خدا نہ خواستہ تباہ نہ کر لیں، اپنے اعمال ختم نہ کر لیں، کہ یہ نہ ہو کہ ہم روز محشر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ ہم یہی نہ سوچیں خدا نہ خواستہ کہ ہم ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنی عزت بنانے کے لیے، بڑے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، اگر اللہ کو اور اسلام کو چھوڑ کر ہم ان کی ملت و مذہب کا
پیروی کریں، اتباع کریں، تو اس میں ہم خود کو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ صرف یہ سمجھنا ہے اب ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کافروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، ہماری عزت کیا اس سے کم ہو جائے گی؟ ہم مومن ہیں، افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے لیے کیا فخر کم ہے؟ اس سے اتنا بڑا فخر ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور فخر نہیں ہے، یہی ہماری سب کچھ عزت ہے۔ دشمنوں کے اتباع میں دنیا و آخرت میں ذلت ہی ذلت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا جا رہا ہے ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا ان کے پاس معزز رہنا، سو اعزاز تو سارا خدا کے قبضے میں ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی صورت نہیں کہ کافروں کے ساتھ اپنے دین کو مصالحت کر لیں، ان کے ساتھ مل کے کام کر لیں۔ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، بندوں کا تجویز کیا ہوا نہیں ہے۔ بندوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کچھ اونچ نیچ کر کے دینی مسائل میں اور احکام میں رد و بدل کر کے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے کوئی راستہ نکال لیں۔ دشمنان اسلام یہ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے دین کو بدل دیں، کیونکہ ان کا دین ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنی بنائی چیز میں عدل بدل کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہم ہیں وہ اللہ کی کتاب پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہیں۔ ہم اپنے دین میں ہم اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اگرچہ کہ چند جاہلوں نے مل کر کسی حکم کو تبدیل کر دیا تو یہ ان کا عمل کافرانہ ہوگا۔ اسلام میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا۔ آپ کے پاس جو حکم آ چکے ہیں وہ آپ تفاسیر میں ڈھونڈیے، آپ اپنے بڑے علماؤں سے پوچھیے، مفتیان اسلام سے پوچھیے، اور انہی کو فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ٹریک انشاءاللہ اختیار کریں گے نہیں۔ اب ہم اس رکوع کی آخری آیت 121 کی تلاوت کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اس کا لفظی ترجمہ، الذین جو لوگ کے آتیناہم، آتا یوتی، آتا دینا، نا ہم، ہم ان کو، آتیناہم دی ہم نے ان کو، کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو، اس کو، حق تلاوتی ہی اس کے پڑھنے کا، تلاوت کے میننگ ہے پڑھنے، اور ہا کی میننگ ہی جو آ رہا ہے اس کی میننگ ہے اس کے۔ اولئک یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ جمع کے لیے آتا ہے، یہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں وہ، بھی با حرف جار ہے، با ساتھ کے لیے آ رہا ہے، اور ہی اس کے، ومن واو اور من جو کے لیے آتا ہے، جو کوئی کسی کے لیے، من حاذا، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کے، بہی ساتھ اس کے، یہی لفظ آ رہا ہے دوبارہ، بہی یہاں ساتھ اس کے، بہی ساتھ اس کے، فاولئک فا مینس پس، اولئک یہی لفظ اوپر نیچے آ رہا ہے، یہ لوگ، ہم وہ ہیں، خاسرون نقصان پانے والے، خسارہ میں ہیں، نقصان پانے والے۔ اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو شخص اس پر ایمان نہ لائے سو یہ لوگ پوری طرح خسارے میں ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ہم یہاں پر ایک بات سمجھتے چلتے ہیں کہ تلاوت کا اصل حق کیا ہے۔ تلاوت کا جو لفظ ہے یہ قرآن نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اور یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ تلا یتلو اس کے معنی ہیں پڑھنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ سورہ شمس کی پہلی 2 آیات میں ذرا غور کرتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم اس کے ٹیکسٹ کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں کہنے کا مقصد کیا ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ماہر نہیں ہوتے ہیں وہ کتاب پڑھتے ہوئے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے انگلی کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ نگاہ جو ہے وہ ادھر ادھر ڈسٹرب نہ ہو جائے یا ادھر ادھر نہ چلی جائے، ایک لائن سے دوسری لائن پہ نگاہ نہ پہنچ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتاب کی تلاوت کا اصل حق یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو فالو کریں، اس کو اپنا امام بنا لیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لِإِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اسے میرے لیے امام اور روشنی اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا امام اسی وقت بنائے گا جب ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کتاب کو فالو کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اسی طرح کرنی ہے جس طرح اس کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کو اختیار نہ کریں۔ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اس کے کلمات میں کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے، تحریف نہیں ہونی چاہیے، اس کے معنی میں تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ ابن کثیر صفحہ نمبر 163 اور 164 جلد نمبر 1 میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے محکمات پر عمل کریں اور متشابہات پر ایمان لائیں، یعنی اس کے جو حکم دیے گئے ہیں، اس میں جو احکام ہیں اس پر عمل کریں، اور متشابہات یعنی کہ جن سے تشبیہ دی گئی ہے، جو معجزے بتائے گئے ہیں اس پر ایمان لانا ہے، اور جو کچھ بھی بات بتائی جا رہی ہے اس کو وہ بات سمجھ کے آپ اہل علم کے، یعنی جو علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو بات کو سکھانی ہے آپ جن کو، ان کے سپرد کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو تلاوت کرتے وقت کسی رحمت والی آیت پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی عذاب کی آیت پر پہنچتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ہم سب کو ایسے ہی بنا دے کہ جب ہمیں آیات ان کا ترجمہ سمجھ میں آنے لگے تو ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھال لیں جس طرح سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے ذکر فرما رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ عذاب کی آیت چل رہی ہے اور ہم بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنس کے اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ اس کا شائبہ بھی نہیں ہو رہا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اولئک یؤمنون بہ، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تلاوت کا حق یہی ہے کہ اس کے لفظی یا معنوی اس میں کچھ تحریف نہیں کرنی چاہیے، چینج نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ بھرپور خسارے اور نقصان میں ہیں۔ انہوں نے کفر اختیار کیا اور ایمان کے قریب نہ آئے، لہٰذا دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، پاک پروردگار۔ اب ہم اس اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پاک پروردگار اس کے اندر ہم سے جو بھی کوئی کوتاہی، غلطی، کوئی کمی بیشی، کچھ ایسی بات ہو گئی ہے تو میرے مالک اس سے ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ اس کاوشوں کو ہمارے قبول فرما لیجیے، اس سننے سلانے کو ہمارے کو اس کو قبول فرمائیے، اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے جتنے بھی سننے والے، جو بھی میرے عزیز اقارب، سب تمام مسلمانان اسلام، سب کو اس کا ثواب اجر پہنچائیے، ہمارے ماں باپ کے لیے اس کا بخشش کا سامان بنائیے۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔